بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ کو الوداع کہتے ہوئے آنسو بہانا۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے جانصاروں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے بھی دشمن بن گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم جب حد سے زیادہ تجاوز کر گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب 5 نبوی میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ مشرکین مکہ کے مظالم سے بچ سکیں اور تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ اس جماعت میں 16 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں اور اس جماعت کے سربراہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اپنی اہلیہ دختر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے۔ حج کے دنوں میں یثرب، جو کہ مدینہ منورہ کا پہلا نام تھا، وہاں سے کچھ لوگوں کا قافلہ مکہ مکرمہ آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت حق دی تو انہوں نے لبیک کہا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب مشرکین مکہ کے ظلم و ستم میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تو 13 نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایک گروہ کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب پہلا گروہ کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم گروہ در گروہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں تمہارے لیے بائی اور امن والے گھر بنائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ملتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا شروع کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک ہجرت نہ کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکہ مکرمہ میں باقی رہ گئے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی نیک ہم سفر لکھا ہو۔ پھر جب حکم الہی آن پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ مشرکین مکہ نے اس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس ارادے سے قبل ہی گھر سے نکل گئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر نکلنے کے بعد اشکبار آنکھوں سے مکہ مکرمہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے مکہ، تیری حرمت میرے نزدیک مقدم ہے، اور اگر مشرکین مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں یہاں سے ہرگز نہ جاتا۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو میں آپ کے لیے ہر روز لاتا رہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔